السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، شوال، ذی الحج، ان مہینے کو اشہر الحج کہتے ہیں، حج کے مہینے کہا جاتا ہے. اب تو جدید دور ہے. پہلے زمانے میں لوگ حج پہ جانے کے لیے شوال میں ہی تیاریاں کیا کرتے تھے. اونٹوں پر، گدھوں پر، خچروں پر ان کا سفر ہوتا تھا اور وہ حج کے لیے نکل جایا کرتے تھے. اب تو اللہ نے بہت آسانی فرما دی. اب تو حج صرف و صرف اتنی قربانی مانگتا ہے کہ آپ سنت کے مطابق کریں، آپ اس میں کوئی گناہ کا کام نہ کریں، آپ حج میں احرام کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھیں. ورنہ پہلے جو قربانیاں دینی پڑتی تھیں اس کا تو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ کیسے قافلوں کی شکل میں جاتے تھے اور بہت سے حاجیوں کو راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا اور ان کا سامان پکڑ لیا جاتا تھا. عجیب حالات پیش آتے تھے. اب تو اللہ نے بہت آسانیاں کر دی ہیں. حج اسلام کی عظیم عبادت ہے، اسلام کا 5واں بڑا رکن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو ارکان اسلام میں شمار فرمایا ہے. بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ رکھی گئی ہے. 5 ستونوں پہ. نماز کا قائم کرنا، سب سے پہلے اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج، اللہ کے گھر کا حج کرنا. یہ حج عظیم الشان عبادت ہے، اسلام کی بڑی نرالی عبادت ہے. اسلام کی شان و شوکت جس طرح حج پر نمایاں ہوتی ہے وہ کسی اور عبادت میں ویسے نمایاں نہیں ہوتی. پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، مسلمان پوری دنیا سے، مختلف قوموں، مختلف قبائل، مختلف صلاحیتوں، مختلف معاشروں، مختلف عادات و اطوار والے مسلمان وہاں پہنچتے ہیں اور سب کا مقصد ایک ہوتا ہے. سب نے وہاں لباس ایک جیسا پہنا ہوتا ہے، سب کا وہاں کام اللہ کی رضا کے اعمال میں لگنا ہوتا ہے. طواف کر رہے ہیں سب کٹھے ہی کر رہے ہیں، صفا مروہ میں سب کٹھے ہی صحیح کر رہے ہیں اور مینا کے اندر سارے اکٹھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں اور مزدلفہ میں جا رہے ہیں، میدان عرفات میں جا رہے ہیں اور مینا میں کنکریاں شیطانوں کو جو ہے وہ جمرات کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں. سب کا مقصد ایک ہوتا ہے. تو حج بہت بڑی اسلام کی ایک شان و شوکت والی عبادت ہے. حج کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی اہمیت دی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، حتیٰ کہ نماز کتنا بڑا حکم ہے، زکوٰۃ کتنا بڑا حکم ہے اور رمضان کے روزے کتنا بڑا حکم ہے، کسی بھی حکم کو ترک کرنے پر اللہ رب العزت نے کافر ہونے کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کفر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا.
لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ حج جو شخص نہیں کرے اس کے لیے اللہ پاک نے ومن کفر کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ جس نے حج نہ کیا گویا اس نے کفر کیا۔ اس کی بہت سی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی ہے کہ جس پہ حج فرض ہو جائے، حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ اتنا مال دے کہ اس کے پاس حج کے لیے جانے کا انتظام ہو اور راستے میں کھانے پینے کا زیادہ راہ اس کے پاس ہو، کھانے پینے کا انتظام ہو، اور گھر والوں کو بھی اتنا دے سکتا ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر میں بھی فقر و فاقہ نہ آئے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے۔ اتنی بڑی وعید، حج استطاعت کے باوجود جو نہیں کرتا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عجیب مضامین منقول ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض تھا وہ حج کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، حج کیے بغیر مر گیا، قیامت والے دن اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا کہ حج فرض تھا پھر بھی اس نے حج نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حدیث قدسی ایک ہمیں سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میں نے مال میں وسعت عطا فرمائی ہو، جس کو میں نے سواری کا جس کے لیے انتظام کیا ہو، جس شخص کے لیے میں نے آسانیاں کی ہوں کہ وہ حج کر سکتا تھا لیکن اس کے باوجود 5 سال تک اس نے حج نہیں کیا، وہ محروم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ محروم ہے۔ اب وہ کس چیز سے محروم ہے؟ وہ تو جو ہے جنت سے محروم ہے، وہ آخرت کی کامیابیوں سے محروم ہے کہ وہ حج کر سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا۔ آج ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے حج کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ بچوں کی شادی کا بہانہ بنائے ہوتے ہیں کہ جی بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی مکان بنانا ہے، موت کا کیا پتہ، موت کا کیا پتہ، لہٰذا پہلی فرصت میں حج کرنا، پہلی فرصت میں حج کرنا اور فرصت اس کے لیے نکالنا یہ بہت ضروری ہے۔ حج اللہ کا عظیم الشان فریضہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حج فرض تھا، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور موت آ گئی اور اس نے حج نہیں کیا، بس وہ تاخیر کرتا رہا، یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ کام بھی ہو جائے، تاخیر کرتا رہا، تو وہ شخص بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ جس شخص پہ حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، تم کہہ سکتے ہو کہ یہ یہودی مرا ہے یا یہ عیسائی مرا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میرے اور آپ کے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، ایمان سے اوپر کچھ نہیں۔ جو بے نمازی مرا اس کے بارے میں کسی صحابی نے نہیں فرمایا یہ کافر مرا، جس نے روزے نہیں رکھے اس کے بارے میں کسی صحابی نے نہیں فرمایا، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن جس پہ حج فرض تھا اور حج فرض ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور یوں ہی بغیر حج کیے مر گیا، اس کے بارے میں کتنی بڑی وعید ہے۔ فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ یہودی ہو کے مرا یا عیسائی ہو کے مرا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جس پر حج فرض ہے وہ ابھی سے اس کی کوشش کرے اور اپنے دوسرے سب کاموں کو مؤخر کرے اور حج پہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا ارادہ کرے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں پر جن میں اللہ نے استطاعت رکھی ہے وہ حج کر سکتے ہیں، حج کا خرچہ
اٹھا سکتے ہیں ان پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے گا، یعنی کہ جو اللہ کا اتنا عظیم الشان فریضہ وہ ادا نہیں کرے گا، حج فرض ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرے گا، ومن کفر، اور جس نے کفر اختیار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو جان لو اللہ تعالیٰ تو سارے عالمین سے بے نیاز ہے، سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اس کو یہ بات اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے گھر کا حج کرو، تمہاری ضرورت ہے کہ تم جا کے حج کرو، اللہ رب العزت کا گھر دیکھو، اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم سے فرمایا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ انہوں نے عرض کیا یا اللہ یہ بیابان، یہ مکہ مکرمہ، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علی کا ندا تیرے اوپر آواز کا لگا دینا ہے، وعلین البلاغ، اور تمہاری آواز کو ساری دنیا کے لوگوں تک حتیٰ کہ عالم ارواح تک پہنچا دینا وہ ہمارا کام ہے، تم آواز لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تم سب پر جس میں استطاعت ہے اپنے گھر کا حج فرض فرما دیا ہے، لہذا تم سب حج کرو، تم سب حج کے لیے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا، حتیٰ کہ عالم ارواح میں جو لوگ تھے اللہ نے ان تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ بعض روایات میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، جس خوش قسمت نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، اللہ پاک اس کو حج کی سعادت عطا فرماتے ہیں، اور جس نے جتنی دفعہ کہا اتنی دفعہ اللہ پاک اس کو حج کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ کتنے ایسے خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کی ندا پہ لبیک 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 کہا، جتنی دفعہ انہوں نے کہا اتنی دفعہ اللہ پاک ان کو اپنے گھر کے حج کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حج اللہ کا عظیم الشان فریضہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج، جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس نے کوئی فحش کام نہیں کیا تھا اس میں، اور نہ اس نے کوئی اس میں فسق و فجور والا کام کیا تھا، کوئی گناہ نہیں کیا تھا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے یوں واپس آتا ہے کہ جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کے واپس آتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی آپ نے حج کر لیا؟ جی جی میرا حج مکمل ہو گیا۔ کیا تم نے جو اللہ نے حج کی پابندیاں ہیں اس کا بھی پورا اہتمام کیا، پابندیوں کے ساتھ حج کیا؟ کوئی تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں جی امیر المومنین میں نے بالکل ٹھیک حج کیا ہے اور سیکھ کر حج کیا ہے۔ فرمایا تو پھر اپنے عمل نئے سرے سے شروع کرو، تمہارے پچھلے سارے ہی اللہ نے معاف کر دیے ہیں، اب نئے سرے سے عمل شروع کرو۔ آج تم یوں عمل شروع کرو کہ جیسے آج ہی تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، آج تم گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گئے ہو، پاک صاف ہو گئے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حج کیا اور حج اس نے صحیح کیا، اللہ رب العزت اس شخص کو، اس کے خاندان اور اس کی قوم کے 400 گھرانوں میں شفاعت کا حق عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس نے حج ٹھیک کیا، جس نے حج میں پوری پابندیوں کا خیال کیا، ٹھیک طریقے سے حج کیا، اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے قبیلے، اس کی قوم کے 400 گھرانوں، 400 افراد نہیں، 400 بیت من قومہ، 400 گھرانوں کا اللہ تعالیٰ شفاعت کا اختیار عطا فرمائیں گے۔ وہ قیامت والے دن 400 گھرانوں کی شفاعت کر سکے گا، شفاعت کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے 3 مہمان ہیں، اللہ کے
تین مہمان ہیں جن کی اللہ میں میزبانی کیا کرتا ہے۔ اللہ کے تین مہمان ہیں۔ ایک مہمان وہ جو الغازی، جو اللہ کے راستے میں جنگ لڑ رہا ہے، جو اللہ کے راستے میں بھی جان کی قربانی دینے کے لیے پہلی صفوں کے اندر لڑ رہا ہے، ایک تو وہ اللہ کا مہمان ہے، اور دوسرا اللہ کا مہمان وہ ہے جو حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، جو حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور تیسرا اللہ کا مہمان وہ ہے جو عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہمانی کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو فرمایا یہ میرے مہمان ہیں، اور مہمان کا کتنا اکرام کیا جاتا ہے، مہمان کو کتنا اعزاز عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی کو اور معتمر عمرہ کرنے والے کو اتنا اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حج، اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں ہے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے تو جو شخص جس پہ حج فرض ہے اس نے کچھ تھوڑی سی تاخیر کر دی، وہ فرماتے ہیں کہ بس زندگی میں کر لے، انہوں نے اس کو گناہگار شمار نہیں کیا۔ ورنہ دوسرے ائمہ فرماتے ہیں کہ جس سال تمہارے پاس استطاعت تھی، اس کے باوجود تم نے حج کو لیٹ کر دیا، وہ لیٹ کرنے پر بھی گناہگار قرار دیتے ہیں، وہ لیٹ کرنا بھی گناہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے امام صاحب وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اندر کر لو۔ بھائی زندگی کا کیا پتہ کس وقت زندگی ختم ہو جائے، لہذا اس کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم الشان فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کرنا تھا۔ میں آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھا، میں نے کہا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ آگے لائیے، میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کے آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اريد ان اشترطا، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اگر میری وہ شرط پوری ہوتی ہے تو میں اسلام قبول کروں گا، اگر میری شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر میں اس میں سوچ بچار کروں گا۔ فرمایا تشترط بماذا، تم کون سی شرط لگانا چاہتے ہو؟ فرمایا میں نے عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسلام قبول کروں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کا قبول کرنا انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت کرنا انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج کرنا انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان جتنا بھی گناہگار ہو وہ حج کر لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہاں نقد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ من کی مرادیں عطا فرماتا ہے، اور حج پہ لگایا گیا پیسہ وہ اللہ بہت جلدی لوٹا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی حج کر لے اور وہ فقیر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعو کہ الحج والعمرہ، تابعو بین الحج والعمرہ، کہ لگاتار حج کرو، لگاتار عمرے کرو، کبھی حج کیا کرو کبھی عمرہ کیا کرو، فإنہما ينفیان الفقر، کیونکہ بار بار حج کرنا اور بار بار عمرہ کرنا انسان سے فقر کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے حج کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، کثرت سے عمرے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی محتاجگی کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے، دور فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجو تستغنو، تم بار بار حج کرو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ آج حج نہ کرنے کی وجہ لوگوں کی کیا وجہ ہے کہ ان کو فقر کا خوف ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका पहले ही हल बता दिया कि बार बार हज उम्रा करके तो देखो, बार बार अल्लाह के घर में जाके तो देखो, तस्तगनु, तुम मालदार हो जाओगे, तुम्हें अल्लाह पाक और ज्यादा माल अता फरमा देंगे। जो लोग बार बार हज करते हैं, जो लोग बार बार उम्रा करते हैं, आप जरा देखें उनको, अल्लाह उनको और ज्यादा माल अता फरमाता है, और ज्यादा अल्लाह उनके माल में बरकत और फरावानियां अता फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिल हाजी, या अल्लाह हाजी की मग़फ़िरत फरमा और उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा जिसके लिए हाजी इस्तिग़फ़ार करे। यानी कि हाजी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा मकाम देता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे इतना प्यार है कि आप उसकी मग़फ़िरत की दुआ ही नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह से ये भी मांग रहे हैं कि या अल्लाह हाजी जिसकी मग़फ़िरत की दुआ मांगे, या अल्लाह तू उसकी भी मग़फ़िरत फरमा। लिहाजा जो शख्स हज पे जा रहा हो, जो शख्स उम्रे पे जा रहा हो, जो शख्स अल्लाह के घर की ज़ियारत को जा रहा हो, उसको दुआओं का कहना ये सुन्नत है, सुन्नत है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो एक दफा तशरीफ ले जा रहे थे मक्का मुकर्रमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि ओ मेरे भाई, मुझे दुआओं में याद रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। यानी कि उस मकाम पर पहुंचकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को सुनता है, दुआओं को कबूलियत से सरफराज फरमाता है। लिहाजा ऐसे लोग जो अल्लाह के घर का दीदार करने जाएं और ख़ास तौर पे अल्लाह का फरीज़ा हज अदा करने के लिए जाएं, उनको दुआओं का लाजमी कहना चाहिए। उनको तो एक लिस्ट बना के दे देनी चाहिए कि अल्लाह के घर का मेहमान जा रहा है, ये हमारा वहां जाके सिफारिशी बनेगा। अल्लाह के घर का मेहमान, उसकी दुआएं रद्द नहीं होती, उसकी दुआएं लाजमी तौर पर कबूल होती हैं। उसको लिस्ट बना के दे देनी चाहिए कि भाई मेरा ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है, इन तमाम मसाइल के लिए आपने दुआ करनी है। आज हम लिस्टें बना के देते हैं, भाई ये भी ले आना, ये भी ले आना, ये भी ले आना। वो सारी चीजें तो यहां भी मिल रही है भाई, लेकिन वो अनवारात, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकतें वो वहीं मिलती हैं, वो दुआओं की कबूलियत जो वहां मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। लिहाजा जो लोग जा रहे हों उनको दुआओं का लाजमी तौर पर कहना चाहिए। और अल्लाह ताला की उनके ऊपर इतनी रहमतों की बरसात होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के घर पर, खाना काबा पर रोजाना 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। 120 रहमतें रोजाना अल्लाह के घर पे नाजिल होती हैं, जिनमें 60 रहमतें तवाफ करने वालों को नसीब होती हैं। 40 रहमतें उनको मिलती हैं जो वहां जिक्र और इबादत में लगे हुए होते हैं, और 20 रहमतें उनके हिस्से में आती हैं जो कुछ नहीं कर रहे, जो सिर्फ और सिर्फ खाना काबा देख रहे हैं, जो सिर्फ बैतुल्लाह को देख रहे हैं, उनको भी 20 रहमतें नसीब होती हैं। रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती हैं। और अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी होती है। अल्लाह की रहमत कोई छोटी सी नहीं होती। वो जिसको उस रहमत का थोड़ा सा हिस्सा भी नसीब हो गया वो तो पार लग गया भाई, वो तो पार लग गया। अल्लाह की रहमत समंदरों से भी बड़ी होती है। अल्लाह की रहमतें उंडेल दी जाती हैं बैतुल्लाह पर, और वहां तवाफ करने वालों, और वहां इबादत करने वालों, और वहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अल्लाह के घर को देखने वालों को माला माल कर दिया जाता है। जिस शख्स को बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाजें पढ़ने की तौफीक हो जाए, जिसको हरम मक्की में 5 नमाजें पढ़ने की तौफीक हो जाए, एक दिन वहां रहना नसीब हो जाए, उसको 277 साल की नमाजें पढ़ने का सवाब मिलता है। 277 साल की नमाजें। और जो उम्रा करने जाते हैं वो तो 10 दिन वहां गुजारते हैं। आप अंदाजा फरमाएं कि उसका नामा अमाल कितना वजनी हो जाता है, कितना वजनी हो जाता है। बैतुल्लाह की तरफ जाना ये बहुत बड़ी सादत। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक काफिला मिला, वो हज से फारिग हुआ था। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, भाई तुम लोग कहां से आए हो? उन्होंने अर्ज किया कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, हम इराक से आए हैं। इराक कितना दूर है? अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम सिर्फ और सिर्फ खाना काबा की ज़ियारत के लिए आए, सिर्फ खाना काबा का हज करने के लिए आए, तुम्हें कोई और ज़रूरत, कोई और काम तो नहीं था यहाँ?
نہیں نہیں، ہم تو محض خانہ کعبہ کا حج کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا تم نے بالکل احکام کی پابندی کرتے ہوئے حج کیا ہے؟ جی ہم نے الحمدللہ سیکھ کر بالکل ٹھیک ٹھیک حج ادا کیا ہے۔ تو فرمایا تمہیں بشارت ہو، تم اتنی دور سے آئے ہو، تمہارے ہر قدم پر تمہیں نیکیاں ملی ہیں، ہر قدم پر تمہارے گناہ معاف ہوئے ہیں، اور اب تم حج کر چکے ہو، اب تم یوں گناہوں سے پاک ہو چکے ہو جیسے آج ہی تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، جیسے آج ہی تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، اور اب تم نئے سرے سے عمل شروع کرو، اب نئے سرے سے عمل شروع کرو۔ یہ حج کی اتنی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ کے گھر کا دیکھنا، اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ حج کیا ہے؟ حج ابراہیم علیہ السلام کی چند ادائیں ہیں، سیدنا اسماعیل کی چند ادائیں ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اداؤں کا نام ہے۔ حج تو انسان کو ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے، حج انسان کو ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ میری عقل میں کوئی چیز آئے نہ آئے، میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، رکوع سجود کر رہے ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کے پھیرے لگا رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، آپ بالکل خاموش ہیں، آپ صرف خانہ کعبہ کے گرد پھیرے لگا رہے ہیں۔ تو بظاہر پھیرے لگانا کوئی عبادت تصور آتا ہے؟ اس میں نہ جھکنا ہے، نہ آپ مثال کے طور پہ کچھ نہیں پڑھ رہے، آپ صرف خانہ کعبہ کے چکر لگا رہے ہیں۔ لیکن یہی تو حج میں اللہ نے بہت سے اعمال میں، حج کے مناسک میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب میرا حکم آ جائے تو اپنی عقل کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، اپنی عقل کو ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو وہاں جو دو گرین لائٹیں لگی ہوئی ہیں ان کے درمیان آپ نے بھاگنا ہے۔ وہ بھاگنا کیسی عبادت ہے بھائی؟ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر، یہ کیسی عبادت ہے؟ صرف چکر لگانا کہاں کی عبادت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی وہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت قرار دیا۔ نہ صرف ان چکروں کو، جہاں وہ اللہ کی نیک بندی بھاگی وہاں بھاگنے کا بھی حکم دیا کہ میری نیک بندی بھاگی تھی، تم نے بھی یہاں بھاگنا ہے۔ حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھاگ کے دکھایا کہ یہاں یوں بھاگتے ہوئے اس جگہ کو کراس کرنا ہے، اتنی جگہ بھاگتے ہوئے۔ یہ ان کی ادائیں ہیں۔ اور حج کے موقع پہ جو قربانی ہے، وہ قربانی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اعتراض اٹھاتے ہیں۔ تو یہی تو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے پھر تمہاری عقل، اس کو تم ایک سائڈ پہ رکھ دو، پھر بس تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے، چاہے تمہیں اس میں نفع نظر آ رہا ہے، چاہے تمہیں اس میں نقصان نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ حج جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کو مبارک کرے اور بار بار توفیق عطا فرمائے، اور جن پر حج فرض ہے بھائی فکر کریں، بے فکری کی بالکل گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ بہت بڑی وعیدیں ہیں، بہت بڑی وعیدیں ہیں۔ ومن کفر، جس نے حج نہیں کیا گویا اس نے کفر کیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جس شخص میں حج کی استطاعت تھی اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، قیامت والے دن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر، اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پہلے لوگوں کو تو ایسے شوق ہوتے تھے، وہ تو پیسے جمع کر کے، کمیٹیاں ڈال کے اللہ کے گھر کا حج کیا کرتے تھے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال کی وسعت ہے، بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں، ان کے پاس آنے جانے کا کرایہ، بس کاروبار کی مصروفیت کو بہانہ بنایا ہوا ہے، بچوں کی شادیوں کو بہانہ بنایا ہوا ہے، گھر کی تعمیر کو بہانہ بنایا ہوا ہے۔ یہ کوئی بہانے نہیں ہیں، یہ بہانے میرے اور آپ کے نزدیک ہیں، اللہ کے نزدیک یہ عذر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ عذر نہیں ہے۔ لہذا اس کی فکر کریں، اور جن پہ حج فرض ہے وہ اس کو ابھی سے اس کی فکر کر لیں، اور اس سال جو جا سکتا ہے وہ اس سال کوشش کرے۔ شاید آج یا ایک آدھا دن اور ہے، آخری دن ہے، ابھی سے کوشش فرما لیں،
اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کر لیں کہ یا اللہ اگلے سال میں نے حج لازمی کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، حج پہ میں نے لازمی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں احرام باندھ کے جانا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصار میں آ جانا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کے پھیرے لگانا اور اس جگہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا اور اپنے جسم کو اس جگہ پہ لگانا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کو لگایا تھا ملتزم پہ، کوئی چھوٹی سی سعادت کی بات ہے بھائی؟ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال 53 سال گزرے ہیں، جس مطاف میں طواف کرتے ہوئے جہاں آتے جاتے آمنہ کے لال کا اتنا وقت گزرا ہے، وہاں جا کے چند ایام گزار لینا کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کر لینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دینا کوئی معمولی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اور میری زیارت کو مدینہ نہیں آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ تو آپ کو حاجی کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ جو حج کرنے آئے وہ مدینہ منورہ بھی لازمی جائے اور جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر بھی حاضری دے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دور رہتے ہوئے میرے اوپر درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے اس درود کو میرے تک پہنچاتے ہیں، اور جو میری قبر پہ آ کے درود پڑھتا ہے اور سلام کہتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو پھر جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ جب یہ کہتے ہیں وہاں روزہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی آپ کو سلامتی والا جواب ملتا ہے۔ تو اگر آپ کو ایک دفعہ بھی جواب مل گیا، آپ کو تو سلامتیاں مل گئی ساری کی ساری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کا جواب دیا، تو بھائی یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیں، اللہ تعالیٰ سے وہاں بار بار جانا قبول کروائیں کہ اللہ جس گھر کو تو نے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر کروایا تھا اور تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پیدا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر سے ایسی محبت کی کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف اپنا رخ انور موڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ابوبکر نے تڑپ کے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب کر کے کہا، اے مکہ تو دنیا بھر کے شہروں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے تسلی دی گئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیغمبر آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس رب نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو ان قریب لے کے آئے گا۔ پھر اللہ نے فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح عطا فرمائی اور وہاں جانا اللہ نے نصیب فرمایا۔ تو بھائیو، تو لہٰذا اس کی بہت فکر کرنی چاہیے۔ جو جن لوگوں نے درخواستیں جمع کروائی ہوئی ہیں اللہ پاک ان کا جانا قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس میں کوئی سوچ فکر نہیں کی اور ان پہ حج فرض ہے وہ ذرا اس کی فکر فرمائیں اور پہلی فرصت میں اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروائیں، نفل پڑھ پڑھ کے اللہ پاک سے اپنے آپ کو قبول کروائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے، موت کا پتہ نہیں ہے، پھر بہت بڑی وعیدوں کا سامنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔